ہم سیدہ فاطمہ کی عظمت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دل میں ہوتا ہے الہام نام بطول، سب ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ اب روح نبی سیدہ فاطمہ، مشکبوب نبی سیدہ فاطمہ، اقصخوب نبی سیدہ فاطمہ، یعنی روح نبی سیدہ فاطمہ، اہل بیت وفا دختر مصطفیٰ، آیت مصطفیٰ دختر مصطفیٰ، جان خیر الورا دختر مصطفیٰ، اور زوجہ مرتضیٰ دختر مصطفیٰ، نازش زندگی فاطمہ فاطمہ، روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ، نور عین نبی سیدہ فاطمہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے ان کو منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، صدیق سے وہ آئینے صدق و وفا کے لا۔ دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کائنات ذکر خدا کرے، کائنات کی زبان پر ذکر خدا ہو، لیکن رب کی زبان پر ذکر مصطفیٰ ہو۔ اور پھر یاد رکھیے گا، مجھے چند ایک منٹ ملے ہیں، میں نے سفر بڑا لمبا کرنا ہے۔ حویلی بہادر شاہ کے غیور مسلمانوں، یاد رکھیے گا، ساری کائنات کی زبان پر ذکر خدا ہے، لیکن کائنات کے رب کی زبان پر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور پھر صرف ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے تو رب کائنات نے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے محبوب کی شان کو بلند کیا، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کو بھی بلند کیا۔ تیرے اور میرے رب نے اعلان کر دیا، تیرے محبوب ساری کائنات کی عظمتیں اور سعادتیں میں نے چن کر تیرے دامن میں ڈال دی ہیں، اور تجھے اٹھا کر میں نے صحابہ کے درمیان میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، اب دنیا کی ساری سعادتیں، دنیا کی ساری عظمتیں، دنیا کے سارے مقام حبشہ کے بلال کی اس ایک نگاہ کے اوپر قربان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اور کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنے محبوب کے عقد میں بھیج کر، نبی کے گھر میں بھیج کر، نبی کے بستر پہ سلا دیا ہے۔ وہ چاہے نبی کی خدیجہ ہو، وہ چاہے نبی کی زینب ہو، وہ چاہے نبی کی سودا ہو، وہ حضرت حفصہ ہو، وہ حضرت عائشہ ہو، وہ سیدہ صفیہ ہو، وہ میمونہ ہو، یا پھر ام حبیبہ یا ام سلمہ ہو، یہ ساری پاکیزہ عورتیں رب نے چن کر تیرے اور میرے نبی کے پاک بستر پہ لا کے سلا دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے 1400 سال پہلے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، جب منافق بولے تھے، منافق بولے تھے، بے ایمان بولے تھے، بد کردار بولے تھے، مردود بولے تھے، اور انہوں نے بول کر تیری اور میری اماں سیدہ عائشہ کے اوپر جب الزام لگایا تھا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ بتائیے نا، عائشہ سے آپ کا نکاح میں عمر نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ آقا بتائیے، ابو بکر نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی بتائیے، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی بتائیے، زمین والوں نے کروایا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا، پھر عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ پھر کائنات کے محبوب نے جواب دیا ہے، عمر عائشہ سے میرا نکاح رب ذوالجلال نے خود کروا دیا ہے۔ عمر نے تلوار نکال کر ایک جملہ کہا تھا، اور اپنی عائشہ کے حلالی بیٹوں کو قیامت تک کے لیے غیرت کا درس دے دیا تھا۔ عمر نے جواب دیا، کملی والے پیغمبر، پھر اگر یہ بات ہے عائشہ رب کا انتخاب ہے، عائشہ رب نے چن کر
محبت کی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے پاک بستر پر ناپاک عورت کو بھی نہیں آنے دیا کرتا ہے۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھنا، آج دنیا میں رشتہ داریاں جوڑی جاتی ہیں، رشتے کیے جاتے ہیں، عقد کیے جاتے ہیں، نکاح کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو رب نے کسی کے ساتھ جوڑنا ہے، درمیان میں کوئی وسیلہ بن جائے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اور قرآن ذیشان 1400 سال سے بیان کرتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ قرآنی اصول ہے، اللہ کے قرآن نے یہ معیار مقرر کر دیا۔ دنیا کے لوگوں یاد رکھنا، آج حویلی بہادر شاہ کا کوئی مسلمان اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی کے لیے جو خاوند تلاش کیا جائے اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کی معیشت اچھی ہو، اس کی معاشرت اچھی ہو، حسن و جمال کا بہتر ہو، شرافت کا مجسمہ ہو۔ ہاں ہاں، رب محمد کی قسم ہے 1400 سال پہلے تیرے اور میرے رب نے بھی ایک رشتہ کروایا تھا، اور رشتہ ایسا کروایا کہ کروانے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، کائنات کا رب خود رشتہ کرواتا ہے۔ اور لگتا یوں ہے، مشیت جھوم جھوم کر کہتی ہے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیری بیٹی عائشہ کے لیے رب نے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے چہرے کو والضحیٰ کہتے ہیں، جس کی زلفوں کو واللیل کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کہتے ہیں، جس کے دندان کو یاسین کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کو ولسان وشفتین کہتے ہیں، جس کے سینے کو علم نشرح کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کو ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رماح کہتے ہیں۔ رب نے تعریف کی انتہا کرتے ہوئے کہہ دیا صدیق، میں نے تیری بیٹی صدیقہ کے لیے وہ فر تلاش کیا ہے کہ اس جیسی ہستی نہ میں نے پہلے بنائی ہے، نہ اب بنائی ہے، نہ قیامت تک بنانی ہے۔ اللہ نے چن کر صدیق کی بیٹی صدیقہ کا رشتہ کروا دیا، تعارف رب نے خود کروا دیا۔ فرمایا چہرہ دیکھو تو والضحیٰ ہے، زلفیں دیکھو تو واللیل ہے۔ پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھی بتا دیا محبوب میں نے تیرے لیے اس زوجہ کا انتخاب کیا ہے، وہ زوجہ بھی بڑی عالی شان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ کی تصویر کو ریشمی رومال میں لپیٹ کر حویلی بہادر شاہ کے مسلمانوں توجہ کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کی تصویر کو رب کائنات نے جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ کہاں محفوظ رکھا ہے بھائی؟ بولو، کہاں محفوظ رکھا ہے؟ جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ رب نے وہاں سے تصویر اٹھوا کر حضرت جبریل امین کو حکم دیا جبریل اس میری عائشہ کی تصویر کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر میرے محمد کے پاس لے کر کے جاؤ۔ حضرت جبریل امین ہے، ملائک کا سردار ہے، قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اسے نوریوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ربا تیری قدرت کے قربان جائے، تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے نبی کے اس حرم کی تصویر کو یوں محفوظ کیا ہے کہ ملائک کے سردار جبریل کی نگاہ بھی رب نے عائشہ کے اوپر نہیں پڑنے دی ہے۔ اور جبریل تصویر لے کر محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اور جس کی امانت ہے وہی دیکھے گا۔ عائشہ کے چہرے پر نگاہ پڑے گی تو محمد مصطفیٰ کی پڑے، عائشہ کے چہرے پر نگاہ پڑے تو صرف آمنہ کے لال کی پڑے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ عائشہ کا مقدر ہے کہ کملی والے پیغمبر کے عقد میں آ گئی۔ عظمت تو رب نے اور بیویوں کو بھی عطا کی ہے۔ تیری اور میری ایک ماں ہے جسے سیدہ خدیجہ کہا جاتا ہے۔ یہ خدیجہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جس کے کمبل کو
रब ने कुरान बनाया है, लेकिन आयशा वो अजीम खातून है कि जिसके हक में रब ने अपना कुरान नाज़िल किया है। हाँ, दुनिया के लोगों याद रखना, हदीस पाक में आता है कल क़यामत का दिन होगा, कमली वाले पैगंबर जहां से उठेंगे वो सैयदा आयशा का हुजरा होगा और हुजूर जा रहे होंगे, आमना का लाल आगे होगा, दरमियान में अबू बकर होगा, पीछे उमर होगा, सबसे पीछे हजरत ईसा चलते होंगे। और दुनिया के लोगों मंजर तो देखो ना जरा, सबसे आगे वो है कि जिसकी सौजा को कुरान सिद्दीका कहता है, सबसे पीछे वो है जिसकी माँ को कुरान ने सिद्दीका कह दिया है, वो उम्मुहु सिद्दीका। दुनिया के लोगों, मेरी और तुम्हारी भी खुशकिस्मती है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें सैयदा आयशा का रूहानी बेटा बनाया और फरमाया कि जिसके बिस्तर पे कुरान आए उसको आयशा कहते हैं, जिसको रब की तरफ से सलाम आए उसे खदीजा कहते हैं, जिसके हक में रब के कुरान की आयत आ जाए उसे आयशा कहते हैं। और किसी ने क्या खूब जुमला कहा था कि जो कवारी मोहम्मद के घर में आए उसे आयशा कहते हैं, और जिसके हिस्से में मोहम्मद कवारा आ जाए उसे खदीजा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान अता की है। आखिरी बातें सुन लीजिए। उलमा ने लिखा, एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा, सैयदा आयशा सिद्दीका, दोनों माँ बेटी आपस में बैठी है, कोई गुफ्तगू हो रही है। और याद रखिएगा, हम सैयदा फातिमा की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं, ये नहीं करते, हाथ खड़े करके जरा दसो। हम सैयदा फातिमा की अजमत को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। हमारा ये ईमान है कि दिल पे होता है इल्हाम नामे बतूल, सब नामों में एक नाम नामे बतूल है, वजीफा सहर शाम नामे बतूल, आ गया है मेरे काम नामे बतूल। अब रूवे नबी सैयदा फातिमा, मुश्कबूवे नबी सैयदा फातिमा, अक्सखूवे नबी सैयदा फातिमा, यानी रूवे नबी सैयदा फातिमा, अहले बैत वफा दुख्तरे मुस्तफा, आयत मुस्तफा दुख्तरे मुस्तफा, जान खैर वरा दुख्तरे मुस्तफा, और सौजाए मुर्तजा दुख्तरे मुस्तफा, नाज़िशे जिंदगी फातिमा फातिमा, रोशनी रोशनी फातिमा फातिमा, नूर ऐने नबी सैयदा फातिमा, और सौजाए अली सैयदा फातिमा, लिबासे अली सैयदा फातिमा। आयतों ने सलामी उसे पेश की, मोमिनों ने सलामी उसे पेश की, कुदसियों ने सलामी उसे पेश की, नौकरों ने सलामी उसे पेश की। फातिमा की जो पोशाक है पाक है, उसके कदमों की जो खाक है पाक है। हाँ, मेरा इदराक है पाक है पाक है, बिन्ते शाहिल औलाक है पाक है पाक है। वो जो राहत है कल्बे नबी के लिए, वो जो इज्जत है हजरत अली के लिए, वो जो जन्नत है सैयद वली के लिए, सैयदी के लिए, मुर्शदी के लिए। माँ खदीजा की बेटी पे लाखों सलाम, साहिबाला की बेटी पे लाखों सलाम। हाँ, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा है, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटी है, सैयदा फातिमा कहा जाता है। फातिमा अपनी माँ हजरत आयशा के साथ बैठी है। हवेली बहादुर शाह के गयूर लोगों दीन पूरी अपने ज़ौक़ खिताबत में ये जुमला बयान किया करते थे कि हजरत फातिमा ज़हरा ने मुस्कुरा करके कहा, अम्मी जान आप मेरा शरफ देखिए, अपना शरफ देखिए। हजरत आयशा ने पूछा, बेटी बोल के बता तेरा मकाम क्या है। हजरत फातिमा अर्ज़ करती है, अम्मी जान मैं मुस्तफा की बेटी हूँ, आप सिद्दीक की बेटी है। तेरी और मेरी माँ ने मुस्कुरा करके कहा, बेटी मानती हो तू कमली वाले पैगंबर की बेटी है, मैं अबू बकर की बेटी हूँ, लेकिन तेरे और मेरे नबी ने यह जुमला भी कह दिया, क़यामत वाले दिन हर बीवी अपने मियाँ का हाथ पकड़कर जन्नत में जाएगी। फरमाया देख माशर का मैदान है, तू मुर्तजा का बाजू पकड़ के